دنیا کا سب سے ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا. چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی. سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا. ہلاکو خان، اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا. پھر وہ ظالم بولا، ان سب کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے. پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے اور چوتھے کی. اسی طرح پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا، وہ کھڑا ہوا تھا. وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا. پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا. ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا. ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا. جلادوں نے دوسری صف میں تلوار کے وار شروع کیے. گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی. جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے. اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا. ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا. اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان قتل کرا دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف میں جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھی. ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ موت بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے. تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی. جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو. ہلاکو خان نے کہا، بابا بتا، پہلی صف سے دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا. اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی. پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں. ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک لہو پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، ہاں ایک ذات بچا سکتی ہے اور وہ ہے اوپر والی ذات. اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بھی بچا سکتا ہے. تو اس نے کہا، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا اور اس کے بچانے کی جو ساری شکلیں تھی وہ شروع ہو گئی. ہلاکو خان چابک دست ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا. ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے. اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا. ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا. ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا. وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی.
لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اسے نظر انداز کر کے لشکر چل دیا اور وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو یاد رکھو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا پڑے گا، اس کی آہ سے ڈرو اور اپنے سر کے اندر سے تکبر کو نکال دو، کبھی کسی کے سامنے تکبر نہ کرو، کیونکہ جب کوئی مظلوم اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ باتیں اہل ایمان خصوصاً قانون اور انصاف کے رکھوالوں کے لیے قابل عبرت ہے۔ ان باتوں سے بچے اور مظلوم کی آہ سے ضرور بچے، کیا پتا